وأيقنت أن الله لا شك رازقي. صدقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور صدقہ کئی مرتبہ انسان کے اوپر آزمائش بھی اللہ رب العزت کی آتی ہے، جیسے قاضی ایاز کا واقعہ صبح آپ کے سامنے رکھا تھا. اسی طرح حدیث میں بھی ایک واقعہ آتا ہے، مشہور واقعہ ہے. 3 بندوں کی آزمائش ہوئی، کوڑے کی آزمائش ہوئی، گنجے کی آزمائش ہوئی، نابینا کی آزمائش ہوئی. کوڑی کے پاس فرشتہ انسانی روپ میں آتا ہے، تجھے کیا چیز محبوب ہے؟ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، بیمار ہوں، میرے قریب کوئی نہیں آتا. ہاتھ پھیرتا، شفا مل جاتی ہے. کون سا مال اچھا لگتا ہے؟ مجھے اونٹنی بڑی پسند ہے، جو دودھ دیتی ہو، بچے دیتی ہو، اس کو اونٹنی عنایت کرتا ہے. گنجے کے پاس جاتا ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہے، اس کو بال چر کی بیماری ہے، جسم کے اوپر، چہرے کے اوپر، سر کے اوپر کوئی بال ہی نہیں ہے. تجھے کیا اچھا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے میں خوبصورت لگوں، مزین لگوں، میرے سر پہ بھی بال ہو، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ مجھے گائے پسند ہے. ایسی جو دودھ دیتی ہو، بچے دیتی ہو، اس کو بھی فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ کی طرف سے شفا ملی، گائے عطا کی. نبینا کے پاس پہنچا، تجھے کیا اچھا لگتا ہے؟ میری 2 آنکھیں تھی، اللہ رب العزت نے مجھ سے چھین لی ہیں، اب میں دیکھ نہیں پاتا. دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی نعمتیں میرے سامنے ہیچ ہو گئی ہیں، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. میری نظر میں آنکھوں سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اور اللہ کی قسم میں آپ کو یہ بات بتلا دوں، آنکھوں کی بات نہیں ہے، انسانی جسم کے اندر ہر عضو اتنا قیمتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اتنی عمدگی سے ڈرائنگ کی ہے. انسان ایک بھی عضو سے محروم ہو جائے، انسان کو لگتا ہے یہی سب سے قیمتی ہے، یہی سب سے قیمتی ہے. گردہ یہ ایک لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ وقت آیا اس کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن آپ کی صرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. ایک گردہ اگر انسان کا فیل ہو جائے، جو دن کے اندر انسان کئی مرتبہ پیشاب کرتا ہے، خدا کی قسم اگر فیل ہو جائے تو ڈائلسس کی مشینیں اگر اس کا معاوضہ ادا کرنا شروع کر دیں تو ایک وقت کا پیشاب ہی لاکھوں روپے میں پڑ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے اندر اتنی عمدہ تخلیق کی ہے. نبینا کہتا مجھے آنکھیں درکار ہیں، فرشتہ ہاتھ پھیرتا ہے، آنکھیں آ جاتی ہیں. اب مال کی بڑھوتری ہو رہی ہے، مال بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب آزمائش کا وقت آ گیا، اور صدقے کے حوالے سے بندوں کے اوپر آزمائش آتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو حقارت اور دھتکارنے کے انداز میں مت دکھا دو، اس کو پیچھے مت کرو، اس کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ، ہاں اگر تمہارے پاس پیسے نہیں، پیار سے بات کرو، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کو دے کر بعد میں تم لوگوں کو اذیت دیتے پھرو. یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ اچھی بات کر کے اس کو ٹال دیا جائے. آزمائش آئی، فرشتہ آیا دوبارہ انسانی شکل میں کوڑی کے پاس، کہا اللہ کے لیے مجھے اس مال میں سے عطا کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. کوڑی نے کہا اللہ نے؟ یہ تو میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تو میری محنت کی کمائی ہے. میں نے اونٹنی کی پرورش کی، اس کو چارہ ڈالا، میرا ذہن تھا، میری آئیڈیالوجی تھی، میں نے کھیت اگائے جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا مال میرے حصے میں آ گیا. کہا اچھا کیا تو کبھی کوڑی نہیں تھا ہوا کرتا؟ تجھے یاد ہے تجھے ایک آدمی نے آ کے اونٹنی دی تھی، تیری آزمائش ہوئی، تو فیل ہو گیا، یہ تیرا سارے کا سارا مال برباد ہو جائے. اسی طرح گنجے کے پاس گیا، گنجے نے بھی یہی جواب دیا، یہ تو میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، بچے پیدا کرنا، بچوں کی بڑھوتری کرنا، ان ریوڑوں کی خدمت کرنا، یہ تو میں نے محنت کی ہے جس کی وجہ سے اتنے جانور پیدا ہو گئے. تو کس اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے؟ یہ تو میں نے کمائی کی ہے، یہ میں نے چارہ ڈالا ہے، یہ میں نے ان کی خدمت کی ہے، میں نے ان ٹائم ان کو کھانا دیا ہے، میں نے ان کی کیئر کی ہے. کہا اگر تو سچ کہتا ہے اور اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو تیرا مال ہلاک ہو. اسی طرح نبینا کے پاس پہنچا، نبینا کو کہنے لگا اللہ کے نام پر مجھے ان جانوروں میں سے کچھ عنایت کر دے. نبینا جس کی آنکھیں واپس آ گئی تھی رونا شروع ہو گیا. کہا کس ہستی کا تو نے نام لیا، کس ذات کا تو نے نام لیا؟ میں نبینا ہوا کرتا تھا، میری آنکھیں اس رب نے واپس لٹائی. تو نے جس ہستی کے نام کے ساتھ
مجھ سے مانگ ہے، اللہ کی قسم یہ پوری وادی بھری ہوئی ہے، جا جتنا مال چاہیے، جتنی بھیڑ بکریاں چاہیے لے جا۔ فرشتہ آزمانے کے لیے بعض روایات میں آتا ہے پوری کی پوری وادی لے کر نکل پڑا، اس نبینا کے ماتھے کے اوپر بل بھی نہ آیا، لیکن پھر واپس آیا، کہا تم تینوں کے اوپر آزمائش آئی تھی، تمہارے 2 بھائی فیل ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے، اللہ تمہیں اس مال میں برکت دے۔ یہ ایک وادی نہیں، یہ وادیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔